الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. بہت ماشاء اللہ استاذ اسحاق بن صادق نے بڑی اچھی بات کی, بہت ہی امپیکٹفل تھا. ظاہر ہم سنتے رہتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ ٹرسٹ کے بارے میں, مگر اتنی ڈیٹیل سے مجھے نہیں پتہ تھا. بڑا مبارک دن ہے, بڑا مبارک تذکرہ ہے, بڑی مبارک مجلس ہے. میں ایک چھوٹا سا ایک پیراڈاکس ہے, ایک پزل ہے, ایک معمہ ہے, اور وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر تھوڑا سا ٹائم بہت ہی چھوڑا ہے, ظاہر 18 منٹ مجھے دے گیا. اس کے اندر اتنے زبردست ٹاپک سے, ایسی شخصیت سے, ایسی ہستی سے انصاف کرنا ناممکن ہے. لیکن کچھ تھوڑی سی باتیں آئی تھنک جو مے بی انشاءاللہ ہوپ فلی مجھے بھی اسٹرائک کریں اور ہم سب کو اسٹرائک کریں. پیراڈاکس یہ ہے کہ ابھی آپ اگر گوگل کریں, چند لوگ ضرور کریں گوگل, چیک کریں مجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر آپ یہ گوگل کریں کہ موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹی, موسٹ انفلوئنشل مین, موسٹ انفلوئنشل پرسن ان دا ہول ورلڈ, موسٹ انفلوئنشل لیڈر, تو گوگل آپ کو ایک نام دیتا ہے سب سے اوپر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. تو وہ لیڈر کے حساب سے بھی, اور انفلوئنسر کے حساب سے بھی, اور پازیٹیو چینج کے حساب سے بھی, اور ہر اچھائی کے حساب سے رینکنگ میں ایک لیڈر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام جو لسٹ کو ٹاپ کر رہے ہیں. اچھا, وہ الفانسو لامارٹین ایک فرینچ اسٹیٹسمین تھا, ہسٹورین تھا, فلاسفر تھا. اس نے ایک جملہ لکھا کہ اف یو ہیو ٹو لک ایٹ دا اسمالنس آف مینس اینڈ گریٹنس آف ریزلٹس دین دیر از نو ون ہو اسٹینڈس کلوز ٹو محمد. اگر آپ کو وسائل کی کمی اور نتائج کی کہ عظیم الشان اور شاندار ہونے کو دیکھنا ہے تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بھی کوئی نہیں آتا. جتنے تھوڑے سے عرصے کے اندر, 23 سال کی محنت کے اندر, مکی زندگی 13 سال, مدنی زندگی 10 سال, اس کے اندر دنیا کی کایا پلٹ دی. اب یہ تو چلو بات ہم سب کو معلوم ہے. بات آئی, نعت میں بھی بات آئی, انہوں نے بھی کہا, اسحاق نے بھی کہا کہ دشمن بھی, یعنی دوست تو دوست, معتقد تو معتقد, دشمن بھی جو منصف ہے, انٹلیکچوئل ہے, وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہتا. سوال یہ ہے کہ 1400 ایئرس فاسٹ فارورڈ, ابھی میں کچھ رینکنگز آپ کو بتاتا ہوں, وہ بھی آپ نکالیں گوگل سے. آپ نکالیں لیسٹ لیویبل سٹی دنیا میں کون سا ہے, لیسٹ لیویبل سٹی. انفارچونیٹلی لیسٹ لیویبل سٹی وہی آ رہا ہے رینکنگ میں جس کے اندر سب سے زیادہ مساجد, سب سے زیادہ, یعنی ون آف دا ٹاپ مساجد کے اعتبار سے, تبلیغ کے کام کے اعتبار سے, مدارس کے اعتبار سے, مشائخ کے اعتبار سے. تو یہ ڈسکنیکٹ کہاں پہ آ رہا ہے, ایک معمہ ہے. اچھا, آپ نکالیں, لسٹ نکالیں, یعنی جہاں پہ کچرا زیادہ ہے, خرابی ہے, اس طرح کی خرابی ہے, اس لسٹ کے اندر بھی آپ کو آپ کا ماشاء اللہ عظیم الشان, مطلب میں خود بورن اینڈ ریز کراچائٹ ہوں, مجھے ایسا نہیں کہ میں لاہور رہ کے, اسلام آباد رہ کے سعید بھائی کی طرح میں دوسری جگہ کا ہو گیا. میں کراچی کا ہوں پکا, تو میری ساری باعث بھی کراچی کی طرف ہے. لیکن اس کے باوجود ایک سوال اٹھتا ہے. ایک اور رینکنگ نکالیں روڈ ریج کی. روڈ ریج کا مطلب یہ کہ میری گاڑی آپ کی گاڑی ٹکرائی اور ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, گتھم گتھا ہو گئے. اس کی بھی رینکنگ نکالیں, دیکھیں کراچی کی طرح آ رہا ہے. آج بڑی انٹرسٹنگ ایک رینکنگ آئی میرے سامنے, اور مجھے خوشی ہوئی کہ پاکستان اس میں ابھی تک میں نے جو دیکھا تھا نہیں آیا تھا. لیزیسٹ نیشنز ان دا ورلڈ, لیکن ماشاء اللہ مسلمان کنٹریز تھے سارے اوپر. پیراڈاکس یہ ہے, معمہ یہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے. کیا ہم واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم جو تھیں اس زمانے میں عروج کے لیے, اس زمانے میں سکسیس کے لیے, اس زمانے میں ڈومینیشن کے لیے, اس زمانے میں پوری دنیا میں پھیل جانے کے لیے ٹھیک تھیں؟ آج جو پیراڈائم شفٹ ہو گیا سائنس کی وجہ سے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے, ویسٹرنائزیشن کی وجہ سے, اب وہ تعلیمات نعوذ باللہ, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہمارے دل میں بھی آئے کہ وہ آبسلیٹ ہو گئی, یا پھر کچھ اور اس کے پیچھے راز کچھ اور ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا بہت کوئک ہائی لائٹس کراؤں گا, ظاہر ہے ٹائم بہت تھوڑا ہے, تو میں آپ کو صرف کچھ پوائنٹس بتاؤں گا. کچھ تھوڑی سی میں اپنی یونیورسٹی والی زبان بولنے کی مجھے اجازت دیجیے گا, کیونکہ یہ ہم چونکہ زیادہ تر زبان یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے پروگرامز میں, MBA وغیرہ میں اور دوسری چیزوں میں, تو میں ٹرمنالوجی وہ یوز کروں گا, لیکن اس کا میں دکھاؤں گا کہ سب سے بہترین مظہر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کمپنیز, وہ لوگ سب سے زیادہ انفلوئنشل اور امپیکٹفل ہوتے ہیں جو ویژن ڈریون ہوتے ہیں, پرپس ڈریون ہوتے ہیں. تو اس میں ذرا دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں اور میں آج کیا کر رہا ہوں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرپس ڈریون اور ویژن ڈریون ہونے کی بات اب ذرا سا ملاحظہ کریں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اسی سے پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے, یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے, یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں, تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ان کی حالت نہیں دیکھی جا رہی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں
اپنے ویژن ڈریون ہونے کے بارے میں ہمارے دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے اوپر میں مسلمان، میرا ایمان کمپلیٹ نہیں جب تک میں اپنے ماں باپ سے بھی، اپنے بیوی بچوں سے، ماں باپ سے بڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ چاہوں. ارے بھائی میرے ماں باپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے، میرے بیوی بچے اتنا کچھ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے؟ تو سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول تمہارے پاس آئے ہیں جو تمہاری اپنی یعنی اسپیشیز سے ہیں، تمہاری اپنی نوع سے ہیں، تمہاری اپنے اس سے ہیں، کائنڈ سے ہیں. اور ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اوپر ہلکی سی کوئی مصیبت آتی ہے ان کے اوپر بھاری ہے. حریص علیکم، تمہاری سکسیس کے لیے وہ ڈیسپریٹ ہیں. بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے بہت شفقت، بہت محبت کرنے والے. کبھی کبھی مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ سب سے زیادہ امید والی آیت جو ہے وہ والی آیت ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. مجھے لگتا ہے یہ امید والی آیت ہے، کہ مجھے لگتا ہے کہ جو صبح اور شام بنا رہا ہے، جو زندگی اور موت دے رہا ہے، جو ہر فیصلہ کر رہا ہے، اس نے سرور دو عالم اس شخص کو بنایا جس کی یہ خصوصیات ہیں. یعنی اللہ کا ایک جلال ہے، ایک غصہ ہے، ایک غضب ہے، ایک عزیز والی کیفیت ہے، ایک رحمت اور رحیم والی کیفیت ہے، ایک عطا والی کیفیت. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے آرکیٹیکٹ کیا، ان کو کیسے بنایا، بڑا مجھے تو اس سے بڑا حوصلہ ہوتا ہے، بڑا حوصلہ ہوتا ہے. سو اس بات میں پہلی چیز جو ہے وہ ویژن ڈریون ہونے کے اگر ڈائمینشن پہ میں اپنے آپ کو دیکھوں تو ایک ایکسٹریم پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دوسرے ایکسٹریم پر وہ بلی ہے جو میں نے گھر میں پالی ہوئی ہے. آپ سوچیں وہ کتنی پرپس ڈریون، وہ کتنی ویژن ڈریون ہے. اس کا رات دن کیسے ہے، اب اس کی ذرا سے تعبیر کریں. صبح وہ اس کے اٹھنے کا سونے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، کھانے پینے کا ٹائم نہیں، جہاں جو اس کو مل گیا وہاں پہ اس نے منہ مار لیا، پھر لمبا لے کے اس نے لمبی جمائیاں لی، سارا دن اس کا گزر گیا کھانے پینے میں، اپنی خواہشات پورے کرنے میں، سونے میں، جاگنے میں. یہ ایک دوسرا ایکسٹریم ہے. میں کدھر اسٹینڈ کرتا ہوں؟ میری ڈرائیو مجھے راتوں کو کتنا جگا رہی ہے، میری ڈرائیو مجھے کسی مشن پہ کہاں کام کروا رہی ہے، یہ میرے لیے سوچنا ہے. یہ پیراڈاکس سے جواب ہے. اگلی چیز دیکھیے گا، ویژن ڈریون کہاں تک ہوں، پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز دیکھیے گا کہ آپ علیہ السلام انفلوئنشل کیسے بنے. حضرت عمر بن العاص ابھی تک مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے تھے. ابھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کے مکہ آئے، مدینہ آئے، اور ان کو ایک مشن پہ بھیجا گیا. اور مشن کے بعد کچھ معاملہ ہوا، لمبی ہو جائے گی بات، میں اس پہ آتا ہوں. باتوں میں جب آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا اپنے پاس تو باتوں میں پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ میں ہی نہیں ہوں جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ارے بھائی حضرت ابو بکر زندہ ہیں، حضرت عمر زندہ ہیں، حضرت عائشہ موجود ہیں، حضرت فاطمہ موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں. ابھی تک تو آپ سازشیں کر رہے تھے، اب جب آپ مسلمان ہوئے ہیں تو آپ کے دل میں یہ بات کیسے آئی کہ سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں؟ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ تمام طلباء جو مجلس میں بیٹھے ہیں ہر ایک کوئی اپنی جگہ یہ سمجھتا تھا کہ آپ علیہ السلام کی سب سے زیادہ توجہ میری طرف ہے. کیسے ممکن ہے؟ کرزما کہتے ہیں انگریزی میں اس کو، کہ لوگوں کے دل کھنچ جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں. یہ کیسے ہم انگریزی میں جم کالنس کو کہتے ہیں ریچنگ آؤٹ پیپل ان دیئر ہارٹس اینڈ گریبنگ دیم دیئر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کسی کو آپ علیہ السلام سے زیادہ مسکراتا نہیں دیکھا. اس نے بڑی اچھی بات کر لی، اس میں میں زیادہ نہیں جاؤں گا، کہ ایک بچے سے بھی کیسے کنیکٹ کر رہے ہیں. 2 بچوں کا واقعہ بتایا، دونوں لڑکے تھے، ٹین ایجرز تھے. ان سے کیسے سائیکولوجیکل سیفٹی ہمیں پڑھاتے ہیں کہ اچھی ٹیمز میں جو لیڈر ہوتا ہے ہی لیٹس ادر اسپیک. آپ امیجن کریں جتنی سائیکولوجیکل سیفٹی ہم پڑھاتے ہیں وہ اس واقعے کو بیٹ ہی نہیں کر سکتی جب ایک نوجوان آپ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے. وہ بھائی تم کس سے کہہ رہے ہو؟ یہاں کسی مولوی صاحب سے کہو گے وہ جوتے ماریں گے. تم زنا کو چھوڑ دو، تم بولو مجھے پورن دیکھنے کی اجازت دے دیں، وہ جوتے ماریں گے. تو یہاں آپ علیہ السلام جو ان حدود کو نافذ کرنے کے لیے آئے وہ ان کو کہا جا رہا ہے. اور آپ نے کیسے قربان جائیں آپ علیہ السلام کی، یعنی ہم ابھی انگریزی کا ورڈ استعمال کرتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس، سائیکولوجیکل سیفٹی، ایموشنل انٹیلیجنس، سارا چرچا ہے اس وقت لیڈرشپ لٹریچر میں اس کا. کیسے آپ نے اس کو ڈیل کیا؟ آئی تھنک زید بن سونا تھے، کون تھے، جو یہودی تھے اور انہیں آپ علیہ السلام کو قرض دیا، سلم پہ ایک مال بیچا، اور صرف یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہماری کتابوں میں آخر رسول کی جو نشانیاں ہیں اس میں باقی نشانیاں جو ہیں وہ تو پوری نظر آ رہی ہیں. ایک یہ نشانی کہ اس کا حلم، اس شخصیت کا حلم اس کے غضب پہ غالب ہوگا، تو میں یہ ٹیسٹ کرتا ہوں. تو جب گئے تو 1 آدھ دن پہلے پہنچ گئے، اور پھر جا کے حضرت عمر کی موجودگی میں کہنے لگے کہ ارے تم محمد، تم نے میرا قرضہ واپس نہیں کیا، تم نے کمٹ کیا تھا، اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تم قریشی ہوتے ایسے ہو، ہاشمی ایسے ہی ہوتے. اب میرے تک رہو تو چلو میں پھر بھی برداشت کر لوں نا، میرے ماں باپ تک، میرے قبیلے تک، میرے دادا تک پہنچ جاؤ تو میں تو لڑ پڑوں گا ان سے. آپ علیہ السلام حضرت عمر یوں کر کے نظریں گھما رہے ہیں
یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں گستاخ کا میں سر اڑاؤں. آپ علیہ السلام سر پیار سے سمجھاتے ہیں عمر اس کو سمجھاؤ, یہ نرمی سے مطالبہ کرے, مجھے بتاؤ کہ میں اس کا حق اس کو دے دوں. پھر فرمایا کہ جاؤ اس کو دو اور اس کو اضافی دو. اور وہ جو عالم تھے یہودی کے وہ مسلمان ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا. تو اب یہ ایموشنل انٹیلیجنس کہاں ہے؟ یعنی ایک طرف یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے اور وہاں پہ روڈ ریج کے اندر کہ گاڑیاں ٹکرائی ہیں تو اب ہم فائٹ سے کم پہ کہیں گزارا نہیں کریں گے. اسی طرح سے اسٹریٹجک تھنکنگ, جذبات بہت ہیں, جلوس نکال دو, جذبات کر لو, کرنے والے کام نہیں کرنا. آپ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ وہ سارے کے سارے حضرت عمر تو کہتے تھے میں اللہ بہت ڈرتے تھے کہ انہوں نے حدیبیہ کے وقت کیا الفاظ استعمال کر لیے. اور وہ دکھنے میں لگ رہا ہے مکے سے کوئی آئے گا تو مسلمان ہو کے واپس کر دیا جائے گا, مدینے سے کوئی جائے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے. صحابہ پوچھ رہے ہیں تو عمر پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ رسول نہیں ہیں اللہ کے, آپ کو کیوں ان سے مغلوب ہو رہے ہیں, کیوں ایسی ڈیفیٹنگ ٹرمز پہ؟ ہاں ادھر سے سورہ فتح آ جاتی ہے اور مسلمانوں کی فتح کا اعلان. آپ علیہ السلام کی اسٹریٹجک تھنکنگ سوچیں کہ آپ علیہ السلام نے جن چیزوں پہ ہم نیگوسیشن میں چیز پڑھاتے ہیں کہ جب نیگوشیٹ کرو تو اس چیز کو دیکھ لو کہ کیا چیز واقعی امپورٹنٹ ہے. جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو اسلام کے پھیلنے کے لیے, اسلام کے چاروں طرف اسپریڈ کرنے کے لیے چاہیے تھی, وہ آپ علیہ السلام نے سیکیور کر لی تھی. اور اس کے نتیجے میں بھی کیا ہوا, ابو جندل یا دوسرے حضرات جو آئے تو آپ علیہ السلام نے جب ان کو ریفیوز بھی کیا تو انہوں نے along the کوسٹ لائن اپنی ایک الگ بستی بنائی. ابو سفیانی تھے بعد میں جو بھاگے آئے اور انہوں نے کہا بھائی ان لوگوں کو اپنے پاس رکھ لو, ان کو الگ نہیں, ہمارے سارے ٹریڈ روٹ پہ انہوں نے فساد مچا رکھا ہے, ہمارا راستہ انہوں نے بلاک کر دیا. تو آپ علیہ السلام کی اسٹریٹجک تھنکنگ کیا تھی کہ یہودیوں سے الائنس کر رہے ہیں. پتہ تھا کہ بعد میں جا کے بیک اسٹیبنگ کریں گے, بعد میں جا کے دھوکہ دیں گے, لیکن اس وقت ایک سنگل دشمن پہ فوکس کیا. وہ کون تھا؟ قریش. میثاق مدینہ کا پورا ڈاکیومنٹ ہے, سارے قبائل, بدو قبائل اور سارے جتنے آس پاس کے پڑوسی تھے بشمول تینوں قبائل یہود کے, ان سے سائن کیا. سانسو اپنی آرٹ آف وار میں لکھتا ہے کہ فوکس آن ون اینیمی, رائٹ لیفٹ سینٹر, ہر ایک کو دشمن بنا لو گے تو پھر تم کر نہیں پاؤ گے کچھ. ہاں وقت آیا جب یہودیوں کی بھی باری آئی, وقت آیا جب ایک ایک کر کے ان کے قبیلوں کو تو نکالا گیا یا سزا دی گئی. اسی طرح سے نبی کریم علیہ السلام کی اسی اسٹریٹجک تھنکنگ کی اگزامپل یہ ہے کہ ہجرت کے وقت چھپ چھپا کے, ابھی ہم تو کہتے ہیں نا کہ بھائی مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے, سپاہی ٹھیک ہے, سب چیزیں اپنی جگہ, شجاعت اور ساری چیزیں ٹھیک ہے, لیکن اسٹریٹجک تھنکنگ بھی ہے. چھپ چھپاتے ہوئے جب سب سو گئے تب وہ نکلے, حضرت ابوبکر کے پاس گئے, پوری پلاننگ کی. جو غار ثور ہے وہ مدینے کے راستے میں نہیں ہے, وہ الٹا ہے, یعنی وہ دوسری طرف ہے. آپ علیہ السلام دوسری جانب گئے, پھر وہاں سے ایک اور غیر معروف روٹ رکھا. بھائی آپ یہ کہہ سکتے تھے فرشتے میرے ساتھ, اللہ کی سارا نظام میرے ساتھ, اللہ میرے ساتھ, مجھے کیا ضرورت ہے بزدلی سے جانے کی. لیکن آپ علیہ السلام نے وہ اسباب اختیار کیے. جب آج اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم بہت سارے جذباتی کام کرنے کو تیار ہیں, لیکن 10 چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس وقت کہ یونیورسٹیز کے اندر کام کیسے کرنا ہے. اس وقت یونیورسٹیز کے اندر کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے ایک دار ارقم ہر یونیورسٹی کے اندر ہمیں چاہیے. کل میں ایک یونیورسٹی, بہت لبرل یونیورسٹی ہے, اس کے ایسے لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, 1-1.5 گھنٹہ ہم نے لگایا. ہم نے کہا 3 گھنٹے برین اسٹارمنگ کریں گے, اس کے بعد طریقہ طے کریں گے سیرت کی روشنی میں بھی, اور اس وقت جو ہمارے لیے اسٹریٹجک چیزیں نظر آئیں گی جو ہم کر سکیں وہ کریں گے. ابھی ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. لمس کی ایک ہسٹری ہم نے وہاں دیکھا, اس طرح سے میڈیا کے ذریعے سے کیسے کام کرنا ہے, اسی طرح سے لوگوں کو ریچ آؤٹ کیسے کرنا ہے. دوسرے لوگ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, ہم ریچ آؤٹ نہیں کر رہے ہیں. تبلیغ کے ذریعے سے ہو, میڈیا کے ذریعے سے ہو, ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے ہو. پھر یہ آپ سوچیں کہ امریکن اسرائیل پبلک افیئرس کمیٹی, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ ریزولوشن کانگریس سے پاس کرانا چاہے کہ ارتھ از فلیٹ تو وہ کرا دے گی. اتنی پاورفل لابی ہے ان کی واشنگٹن کے اندر. ہماری کون سی لابی ہے, ہماری کون سی وائس ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسٹریٹجکلی ہم کو سمجھنی ہیں کہ اس وقت اگر ہم بیج ڈالیں گے تو آگے جا کے وہ پھل لے کر آئے گا. اور آخری چیز اور سب سے اہم چیز, میرا خیال ٹائم بھی میرا ختم ہو رہا ہے, سب سے اہم چیز جو ہے وہ سب کے لیے لو ہینگنگ ہے, وہ ہم سب شروع کر سکتے ہیں, آج سے کر سکتے ہیں, اور اکثر الحمدللہ ہم اس پہ آلریڈی قائم ہیں. وہ یہ ہے کہ اصل چیز جو اللہ کے رسول نے سکھائی, جو کلمے کی حقیقت ہے, وہ یہ ہے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. تو تم نے جتنے یہ اعمال پیش کرنے ہیں نا, جتنے کام کرنے ہیں, اللہ کی قدرت کو حرکت میں لانے کے لیے کرنے. تم کچھ نہیں, تم سے کچھ نہیں, ایک بنیادی بات ہے. تو اکثر جو بڑی بڑی محنتیں ہیں, تحریکیں ہیں, وہ اس لیے فیل ہو جاتی ہیں,
میں کس کا نام لوں آپ سے, میں نام لوں گا تو پولیٹیسائز ہو جائے گا, لیکن کچھ بڑی بڑی تحریکوں کے بڑے بڑے جو ان کے فاؤنڈرز تھے, اب جب وہ کتاب لکھ رہے ہیں, اپنی فاؤنڈنگ کتاب لکھ رہے ہیں, یعنی اس کے اندر حضرت عثمان پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. ارے بھائی اللہ تمہیں قبول کرے گا, تم حضرت عثمان پہ کرٹیسائز, تمہیں کچھ نہیں ملا اور تم حضرت عثمان سے کرٹیسزم سے شروع کر رہے ہو اپنی تحریک کا آغاز, رائٹ. سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ سے کیسے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, جب تم نے مٹی پھینکی, تم نے نہیں پھینکی, میں نے پھینکی. اللہ کے رسول کو فرما رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ ہر وہ سبب اختیار کیا, یعنی پرانی کتابوں کے اندر یعنی تورات میں, انجیل میں جو آپ علیہ السلام کا ایک تعارف تھا, ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ آپ اللہ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے, کبھی ناراض نہیں کریں گے. میرا ایک ڈفرینس جب میں ناپتا ہوں, میں نبی کریم علیہ السلام بہت چلو ورا الورا ہیں, میں شیخ تقی سے, میرا شیخ ہے نا, میں ان سے کہتا ہوں کہ میرا ڈسٹینس کیوں ہے اتنا, یہ اتنے مقبول کیوں. اور میں سوچتا ہوں کہ جہاں جہاں میں نے اللہ کی رضا میں کمپرومائز کیا نا, وہاں شیخ تقی نے شاید کمپرومائز نہ کیا ہو مجھے ان کے بارے میں. اور یہ ہمارے اکابرین بتاتے ہیں کہ جتنے بڑے اولیاء, جتنے بڑے صحابہ تھے نا, ان کے جو معمولات تھے, جو ان کی جو روحانی اسٹرینتھ آتی تھی, تو اگر معین الدین چشتی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قل ہو اللہ کا ورد کرتے تھے, اور ان کے بارے میں آتا ہے فرید الدین گن شکر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سورہ یاسین یہ چھوڑتے نہیں تھے بیماری سفر میں. تو اس کی جو اسٹرینتھ آتی تھی اس کانسٹنٹ لڑی سے آتی تھی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, رزلٹ اسی وقت آئے گا جب تم نماز سے اور ثابت قدمی سے مدد لو گے. تو ایک چیز ہے, اب صبح آنکھ کھلی ہے, الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری, ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے میرے جسم میں عافیت دی. ارے بھائی کتنے لوگ اٹھے زندہ ہی نہیں اٹھے, ان کی روح قبض ہو گئی. کتنے لوگ اٹھے وہ فالج ہو گیا ان کو. کتنے, ارے بھائی میں شروع تو یہاں سے کروں نا, اللہم وفقنی لما تحب و ترضی, یا اللہ مجھے جو ہے جو بھی آپ کی رضا ہے اس کی مجھے توفیق عطا فرما. من الفعل والنیت والہدی, ساری چیزوں کی, نیت کے اندر بھی, قربانی کے اندر بھی, طریقوں کے اندر بھی, سب چیزوں میں اللہ اپنی. اب یہ کیا ہے, ہر چیز میں اللہ سے تعلق ہے. چاہے سب سے بڑا کرائسس ہو احد اور بدر کا, یا رسول اللہ صحابہ پریشان, کہیں ایسا نہ ہو اس سجدے میں جان ہی دے دیں, یا اللہ اگر یہ لوگ ختم ہو گئے تیرا نام لیوانا نہیں رہے. روئے جا رہے ہیں, دعا کیے جا رہے ہیں. میں تو مطلب آپ میں سے مجھے نہیں پتہ کون پریکٹس کیا, 5-6 منٹ سے زیادہ کنٹینیوس سجدہ کرنا بہت مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. کر کے دیکھیں. حضرت معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ کیا, ہم سمجھے کہ روح قبض ہو گئی سجدے کے اندر. ایسے سجدے ہمیں مطلب اس کو عشیر نصیب ہو جائے. تو اللہ سے یہ تمسک, یہ ڈرائیونگ فورس تھی, یہ ٹرانسڈینٹل پاور تھا کہ رزلٹس کچھ بھی ہوں وہ آپ علیہ السلام کو آگے سے آگے لے جاتے تھے. ہم بہت کر لیا تو ہم نے نماز پڑھ لی, 5 وقت کی نماز پڑھ لی, وہ بھی 5 وقت کی جماعت بھی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اذکار, صبح شام کے اذکار, ہر موقع کے ذکر, یہ وہ چیزیں جو آپ علیہ السلام سکھا کے گئے, یہ اللہ سے تعلق کے لیے ضروری ہے. اور جب کوئی سکسیس ہوئی, ذرا سی کوئی حاصل ہوئی کوئی چیز, تو اللہ کے رسول کیا سکھا رہے ہیں؟ ہیری ٹرومن کہتا تھا کہ یو آر کیپیبل آف گریٹ تھنگس اف یو ڈونٹ کیئر ہو گیٹس دا کریڈٹ. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے, میری جو نفس ہے نا, شعون نفس, وہ چاہتا ہے کہ سارا کریڈٹ ڈاکٹر ذیشان کریں لوگ بس. تو وہ جو نفس ہے نا, وہ چیز, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی. اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے کہ جب سب سے بڑا دن تھا آپ علیہ السلام کی زندگی کا, فتح مکہ کا, جب وہاں داخل ہو رہے ہیں فاتح ہو کر, تو سر یوں کر کے جھکائے, اونٹ کے کجاوے سے لگ رہا ہے, الحمدللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ. سارا اپنا اللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے, صرف وہ اکیلے کرنے والا ہے, اس نے اپنا وعدہ پورا کیا. حزم احزاب وحدہ, اکیلے سارے ٹرائبس کو شکست دی اور اپنا وعدہ پورا کیا. سارا کریڈٹ, ارے بھائی آپ نے اتنی قربانی دی, آپ نے اپنے اتنے ساتھی لوز کیے, اتنا آپ نے ٹینشن سٹریس میں زندگی گزاری, سب کچھ کیا, لیکن اس کے باوجود آخر میں سارا کریڈٹ اللہ کو. اللہ ہی سے ہوتا ہے, اللہ نے کیا. اذا جاء نصر اللہ میں اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے دیکھ لیا اللہ کے دین میں لوگ داخل ہو گئے, تو اب تم اللہ کی بڑائی کرو, اللہ کی پاکی بیان کرو, اس سے استغفار کرو. تو اگر میرے اندر یہ کیفیت آ جائے کہ میں اپنی زندگی کو ایک لمحے, دیکھیں مزیدار بات یہ ہے کہ پوچھا انہوں نے حضرت اماں عائشہ نے کہ یہ مستغفرین بالاسحار کا کیا مطلب ہے رسول اللہ, کیا گناہ کر رہے تھے وہ رات میں, یعنی ساری رات تو عبادت کی, اب صبح اٹھ کے وہ استغفار کر رہے ہیں. تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, جواب دیا اس کا, یعنی استغفار کا جو اصول ہے
وہ یہ کہ وہ اس میں جو کمی بیشی ہو گئی. تو جو جتنا اللہ جس کو جتنا روحانیت دیتے نا اتنا وہ اس کا اللہ کی طرف رجوع, اللہ کی طرف توبہ, استغفار اور اللہ کی دین اور اللہ کا شکر کا اس کو زیادہ سے زیادہ استحضار ہوتا ہے. اندر سے کرنا ہے. یہ میرے اپنے کانورسیشنز ہیں جو اولیاء اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے, جنہوں نے دنیا بدلی, ان سے مناسبت کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں ایک بات آپ لوگوں کے آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو انٹرنل کانورسیشنز تھے نا, جو اپنے دل میں خیالات آتے تھے, وہ بھی ہم سے فرق تھے. اس میں بھی شکر تھا, اللہ کا تعلق تھا, عاجزی تھی, عجز تھا. وہ کہتے ہیں کہ واچ یور تھاٹس دے ول بیکم یور ایکشنز, واچ یور ایکشنز دے ول بیکم یور ہیبٹس, واچ یور ہیبٹس دے ول بیکم یور کیریکٹر, واچ یور کیریکٹر دے ول بیکم یور ڈیسٹنی. تو اگر میں نے اپنے دل کے خیالات پہ قابو کر لیا تو ایکشنز بھی قابو میں آئیں گے, ہیبٹس بھی قابو میں آئیں گی, اور کیریکٹر میرا اسلام کے ساتھ, نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ, اولیاء اللہ کے ساتھ الائنڈ ہوگا, اور پھر میری ڈیسٹنی بھی انشاءاللہ جنت ہوگی. سب اس کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.